حدیث پاک میں آتے ہیں کہ جو مسلمان بیوی بچوں کے ساتھ مل کر کھانا کھائے، دسترخوان سمیٹنے سے پہلے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو مردوں کو چاہیے کہ وہ گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ہمراہ کھانا کھانے کی عادت ڈالیں، مگر کھائیں اتنا جو ضرورت کے مطابق ہو، ایسا نہ ہو جو انسان کی طبیعت کے اندر سستی پیدا کر دے اور انسان عبادات سے محروم ہو جائے۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھوک کے 10 فائدے لکھے، ذرا جلدی جلدی سنتے جائیے۔ فرماتے ہیں کہ ایک تو دل کی صفائی ہوتی ہے، دوسرا دل میں رقت پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو کچھ لوگ خطوط لکھتے ہیں نا جی کہ حضرت رونا نہیں آتا، تو وہ بھی ذرا اس پر غور کریں۔ میں بھی ممکن ہے کہ دل میں رقت نہ ہونے کی وجہ ان کا پیٹ بھر کے کھانا نہ ہو گئی، اعمال سے محروم نہ ہونا ہو گئی۔ تیسرا فرمایا کہ بھوکوں کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے۔ چوتھا آخرت کی بھوک یاد آتی ہے۔ پانچواں معاصی گناہوں کا زور ٹوٹتا ہے۔ چھٹا نیند کم ہوتی ہے۔ ساتواں عبادت میں چستی آتی ہے۔ آٹھواں بدن میں تندرستی آتی ہے۔ اور نواں کہ انسان کا تھوڑے میں گزارا ہو جاتا ہے۔ اور 10واں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں، خیرات میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو بھوک کے 10 فائدے۔ اس لیے فرمایا کہ 2 چیزیں مباح ہیں مگر اللہ کو بڑی ناپسند۔ توجہ فرمائیے، 2 چیزیں مباح ہیں یعنی اجازت ہے مگر اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند۔ فرمایا ایک پیٹ بھر کر کھانا اور دوسرا بیوی کو طلاق دینا۔ شرعی عذر کے بغیر بیوی کو طلاق دینا یہ بھی اللہ کو بہت ناپسند، اور پیٹ بھر کر کھانا اگرچہ اجازت ہے مگر اللہ کو یہ بھی ناپسند۔ اب یہاں پر طلباء کے لیے ایک علمی نکتہ، کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور پر گئے تھے، 40 دن انہوں نے گزارے اللہ سے ہم کلامی کے لیے، اور ان کو بھوک 40 دن محسوس ہی نہ ہوئی۔ لیکن جب خضر علیہ السلام کے پاس گئے تو راستے میں بھوک بھی لگی، کہنے لگے آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا۔ تو یہ کیا فرق پڑا؟ علماء نے لکھا اس لیے کہ دور پہ جانا مقام مناجات تھا اور علم حاصل کرنے کے سفر پہ جانا مقام ملاقات تھا۔ تو مقام ملاقات پہ انسان کو اپنی حاجت محسوس ہوتی ہے اور مناجات کی کیفیت میں انسان کو اپنا آپ یاد ہی نہیں رہتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں عبدی میرے بندے خلقت الاشیاء لاجلک، میں نے سب چیزوں کو، پوری دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا، وخلقتک لاجلی، اور تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے فرمایا یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اولاد آدم، اطلبنی تجدنی، تو مجھے طلب کر تو مجھے پالے گا، ان وجدتنی وجدت کل شیء، اگر تو نے مجھے پا لیا تو نے ہر چیز کو پا لیا، وَإِن فَاتَنِي فَاتَ كُلَّ شَيْءٍ، اگر تم نے مجھے پانے سے محرومی حاصل کر لی تو تو ہر چیز سے محروم ہو گیا، وَأَنَا خَيْرٌ لَكَ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور میں ہر چیز سے تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے عبدی انت ترید وانا ارید، ایک تیرا ارادہ ایک میرا ارادہ، ولا یکون الا ما ارید، اور ہوتا وہی ہے جو میرا ارادہ، فَإِنْ أَسْلَمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، اور اگر تو وہ چاہے جو میرے منشا ہے تو میں تیری ارادے کو بھی پورا کر دوں گا، وَإِن لَمْ تَسْلِمْ فِي مَا أُرِيدُ، اور اگر تو میرے ارادے کو نہیں مانے گا، أَتْعَبْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، میں تجھے تھکا دوں گا جو تو چاہتا ہے، وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ، اور ہوگا وہی جو میں چاہوں گا۔ تو ایک پیٹ کو خالی رکھنا، اب
الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو آپ پیٹ کو خالی رکھنے کی لذت پائیے اگر آپ اپنے دل میں نور حاصل کرنا چاہتے ہیں. کوئی ایسا سالک نہیں کہ جو نسبت کا نور پائے اور اس کو چمکائے اور اس نے کبھی بھوک کو محسوس ہی نہ کیا. یہ راستہ اسی ذریعے سے طے ہوتا ہے. اسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو دنیا میں اکثر پیٹ بھرا ہوگا وہ قیامت کے دن پیٹ خالی کھڑا کیا جائے گا. اور دوسری چیز جس کا اہتمام وہ تہجد کی نماز. یہ جو باقی معاملات ہیں نا یہ سارے اسی ضمن میں پورے ہو جاتے ہیں. یہ مجھے مراقبے کی فرصت نہیں ملتی، جی میں تسبیح چھوٹ جاتی ہے، تلاوت چھوٹ جاتی ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. جس نے تہجد میں جاگنے کی پابندی کر لی اب ساوز ہے تہجد سے فجر تک اسے سارے معاملات کرنے کا وقت مل جائے گا. تو تہجد کی پابندی دوسری چیز. تہجد پڑھنے کے لیے دوپہر کا قیلولہ بھی معاون ہوتا ہے، رات عشاء کے بعد جلدی سونا بھی اس میں معاون ہوتا ہے، اذکار مسنون دعائیں پڑھنا اس سے بھی یہ آسان ہو جاتا ہے، اور اگر پھر بھی اٹھنا مشکل تو الارم لگانا بھی معاون ہوتا ہے. اپنی طرف سے جو کر سکتا ہے وہ کر دے اور پھر معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ. اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی آنکھ نہ کھل سکی تو پھر پریشان نہ ہو، اس لیے کہ جو اپنے بس میں تھا وہ تو کر چکے بھائی. اب نئی منشا ہوگی، نئی قدرت کی طرف سے توفیق، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جو اپنے بس میں تھا وہ کر لینا چاہیے. تقدیری امور بھی تو ہوتے ہیں نا. لیلۃ التعریف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فجر کی نماز قضا ہوئی. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے قضا کروائی تاکہ امت کے سامنے قضا نماز کا مسئلہ واضح ہو جائے. تو تقدیری عمل تھا، اس لیے نبی علیہ السلام کو اس وقت کوئی افسوس نہیں ہوا. تو جب وہ سب کچھ کر لے جو کر سکتا ہے تو پھر پریشان ہونے والی بات نہیں ہوتی. ہمیں چاہیے کہ ہم طالب مولا بنے، طالب کیفیات نہ بنے. تو دوسری چیز تہجد کا اہتمام. اب ذرا توجہ سے سنیے. سالک کو چاہیے کہ وہ تہجد کا اہتمام اس طرح کرے جس طرح کے ایک نیک آدمی 5 فرض نمازوں کا اہتمام کیا کرتا ہے. بات سمجھے؟ سالک کو چاہیے جو اس راستے پہ وصول اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے کہ وہ تہجد کا اہتمام اس طرح کرے جس طرح ایک عام نیک انسان اپنی 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے. اور تیسری چیز ہے رابطہ شیخ. اس رابطہ شیخ کو بڑھائیے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق کے انعام پائیے. چنانچہ ایک عالم خود بتایا کرتے تھے کہ میں اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا. عبداللہ بہلوی رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن تھے اور اپنے وقت کے بڑے کامل شیخ تھے. کہتے ہیں میں پیچھے مدرسے میں پڑھاتا تھا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے اجازت مانگی کہ حضرت مدرسے جانا ہے. شرعی ادھر ہے، ناغا نہیں ہو کتاب طلباء کے سبق میں. تو حضرت نے فرمایا کہ مولانا کچھ ہمارے پاس بھی ٹھہر جاؤ. مشائخ بھی چاہتے ہیں کہ بھائی ان کے پاس جو نعمت ہے لوگ ان کی زندگی میں حاصل کر لیں، ورنہ بعد میں تو حسرتیں بڑے لوگ کیا کرتے ہیں. حضرت نے انہیں کہا کہ رک جاؤ. اب اس نے کہا جی حضرت جو کہ فرما رہے ہیں، چلو میں محتمم صاحب کو فون کر دیتا ہوں کہ میرے سبق فلاں استاد پڑھا دے اور میں 3 دن حضرت کے پاس رہ جاتا ہوں. کہنے لگے میں 3 دن حضرت کی خدمت میں رہا. اتنی برکت اللہ نے دی کہ جب لوٹ کے واپس آیا تو 3 سال متواتر ایک دن بھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی. 3 دن کی برکت دے 3 سالوں کی تہجد کی نماز کی توفیق عطا فرما دے.
گئی نا. آج تو اللہ مارے بدگمانی ہی ختم نہیں ہوتی. میری ہر نظر تیری منتظر، تیری ہر نظر میرا امتحان. تولتے رہ جاتے، ہاں یہ بھی سنت کے مطابق ہے، اچھا یہ بھی سنت کے مطابق، ہاں یہ بھی سنت. تولتے تولتے زندگی گزار بیٹھتے اور جانے والے بالآخر چلے جاتے. ایک عالم تھے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد، دور حدیث ان سے کیا. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ کے مدرسے میں 2 سال حضرت کی موجودگی میں مسلم شریف پڑھائی. چاہتے بھی تھے دل میں کبھی کبھی کہ بیعت ہوں، مگر بیعت نہیں ہوئے. حضرت کی وفات کے بعد اتنے موٹے موٹے آنسو گراتے اس عاجز کے پاس آئے کہ میں وقت گزار بیٹھا، روز حضرت کا درس قرآن سنتا تھا، 2 سال کوئی چھوڑے تو نہیں ہوتے، اور میں اسی سوچ میں رہا، ہاں اچھے ہیں، کامل ہیں، متبع سنت ہیں، اچھا درس قرآن دیتے ہیں، بڑی اعلیٰ بات کہی، اور اسی سوچ میں 2 سال گزر گئے اور مجھے نہیں پتا تھا کہ حضرت اس دنیا سے رخصت ہو جائیں. کہنے لگے آج سوچتا ہوں کہ مجھے اس کی ایسی شخصیت مجھے پورے ملک میں نظر بھی نہیں آتی. تو کئی سوچ میں ہی وقت گزار بیٹھتے ہیں بیچارے. یاد رکھنا، جو آج ہمارے مشائخ موجود ہیں نا دنیا میں، فائدہ اٹھا لو، ورنہ کل ان جیسے بھی تمہیں نظر نہیں آئیں گے. یہ کہت الرجال کا دور ہے. آپ خود سوچیں، جو علماء جا رہے ہیں کیا ان جیسا کوئی بعد میں نظر آتا ہے؟ اسی طرح جو مشائخ جا رہے ہیں ان جیسے بھی بعد میں نظر نہیں آتے. تو اعمال صالحہ خوب کیجیے، بھاگ کے نیکی کریں، نیکی کر کر کے تھکیں اور تھک کے نیکی کریں. معاذہ ادویہ رحمت اللہ علیہ، اللہ کی ایک نکبندی تھی، بہت عبادت کیا کرتی تھی. ان کے خاوند ایک جہاد میں شہید ہو گئے تو انہوں نے اپنا دن اور اپنی رات اللہ کی عبادت میں لگا دی. چنانچہ عشاء کے بعد تھوڑی دیر سنت کی نیت سے سوتی اور پھر یہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوتی کہ کیا پتا آج کی آخری رات ہو. یہ کہہ کے کھڑی ہو جاتی کیا پتا آج کی آخری رات ہو، اور وضو کر کے مصلے پہ آتی اور پوری رات مصلے پہ گزار دیا کرتی. چنانچہ ایک مرتبہ اسی طرح عبادت کر کے بیٹھی تھی کہ انہوں نے اپنے شہید خاوند کو آنکھوں کے سامنے دیکھا، جیسے عالم مثال میں کسی کی شکل نظر آتی ہے. تو ان سے پوچھا کہ جی آپ کیسے آئے؟ فرمانے لگے تو عبادت کر کے بہت تھک گئی ہے، اب میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں. اتنے الفاظ سنے اور انہوں نے کلمہ پڑھا اور اپنی جان آفری کے سپرد کر دی. تو خاوند نے ان کو کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے خاوند کی شکل میں کوئی فرشتہ بھیجا یا خاوند کی روح کو بھیجا یا اللہ جانے کیا معاملہ بنا، عالم مثال میں کوئی شکل ایسی آ گئی. مگر خاوند نے کہا کہ تو عبادت کر کر کے بہت تھک گئی ہے، اب میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں. وہ اتنے الفاظ کہے اور انہوں نے کلمہ پڑھا اور ملک الموت نے ان کی جان قبض کر دی اور انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی تہجد میں اٹھتی تھی، 2 باتیں کیا کرتی تھی، ذرا توجہ سے سنیے. مستورات ذرا ان باتوں کو دل کے کانوں سے سنیں کہ پہلے وقت کی عورتیں اپنے پروردگار کی کتنی عبادت کرتی تھی. تہجد میں اٹھتی تو پہلی بات یہ کرتی کہ اے اللہ، دنیا کے سب بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، تیرا دروازہ اب بھی کھلا ہے، میں تیرے سامنے اپنا دامن پھیلاتی ہوں. اور دوسری بات یہ کہتی تھی کہ اے اللہ، جیسے آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے بھی روک دیجیے. مرد بھی ایسے تھے،
پہ جاتے تھے تو اس طرح تھکے ہوتے تھے، پاؤں گھسیٹ کے چلتے تھے جیسے کہ تھکا ہوا اونٹ اپنے پاؤں کو گھسیٹ کے چلا کرتا ہے، اتنی عبادت کرتے تھے۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے، ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہیں، بہت عرصہ جہاد میں رہے، بالآخر گھر واپس آئے، عشاء کے بعد کا وقت تھا، بیوی سے بات ہوئی، ملاقات ہوئی، تو فرمانے لگے کہ میں 2 رکعت پڑھ لوں پھر آپس میں مل بیٹھیں گے، وقت گزاریں گے۔ 2 نفل کی نیت باندھی اور قرآن پڑھنے لگے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے ذہن سے ہی نکل گیا کہ آج میں گھر میں ہوں، حتیٰ کہ جب معمول کے مطابق تلاوت کر کے سلام پھیرا تو فجر کا وقت قریب تھا، تو سلام پھیر کر بیوی کو دیکھا تو بیوی نے کہا اما لنا من کا نصیب، کیا ہمارے لیے آپ کے پاس کوئی وقت نہیں تھا؟ تعبتا واتعبتنی، تو خود بھی تھک گیا اور مجھے بھی انتظار میں ساری رات تھکا دیا۔ تو انہوں نے قسم اٹھا کر کہا کہ میں نے جب قرآن کی تلاوت کی میرے ذہن سے خیال ہی نکل گیا کہ تم میرے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے۔ واہ میرے مولا، کیسی ان کو عبادت میں یکسوئی نصیب ہوتی ہوگی۔ آج ہماری عبادت کو یہ حال کہ ہم نیچے کی منزل پہ 2 نفل پڑھ رہے ہو نا، اور تیسری منزل پہ کوئی ہمارا نام لے تو ہمیں پھر بھی پتہ چل جاتا ہے کہ تیسری منزل پہ کوئی ہمیں یاد کر رہا ہے۔ ایک بات ذرا غور سے سنیے، اگر کوئی روبوٹ بنا ہوا ہو اور وہ روبوٹ کسی کو پانی پلائے، یعنی مشین کمپیوٹر کسی کو پانی پلائے، تو روبوٹ کو ثواب ملے گا؟ نہیں نہ ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر احساس اور کیفیات نہیں ہے، وہ مشین ہے۔ نقطے کی بات سمجھنے کی کوشش کریں، اگر ایک مشین پانی پلاتی ہے کسی کو، نیکی کا کام ہے، مگر چونکہ احساس سے عاری ہے، کوئی اجر نہیں ملتا، ایسا تو نہیں۔ آج ہم احساس سے عاری جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، کل قیامت کے دن ان نمازوں پہ ہمیں بھی کوئی اجر نہ دے دیا، کہیں گے تمہاری زبان سے الفاظ تو نکل رہے تھے، دل تو تمہارے میں کوئی احساس ہی نہیں تھا۔ آج ہمارے اعمال پلاسٹک کے پھولوں کی مانند ہیں۔ ہم نے پلاسٹک کے پھول دیکھے، اتنے ریئل نظر آتے ہیں کہ بندہ محسوس کرتا ہے کہ یہ بالکل اصلی ہے۔ بنانے والوں نے شبنم کے قطرے بھی ان پر بنا دیے، اتنے صحیح نظر آتے ہیں، لیکن ہوتے پلاسٹک کے پھول ہیں۔ آج ہماری نمازیں بھی ان پلاسٹک کے پھولوں کی مانند ہیں، بغیر احساس والی نمازیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو نمازیں پڑھیں اللہ رب العزت کی محبت کے ساتھ پڑھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں انعام مل جائے۔ 3 نقطے یاد رکھیے گا۔ سالکین کی کیفیت مختلف ہوتی ہے، کسی پر خوف غالب ہو تو رو رہا ہوتا ہے، کسی پر امید غالب کو مسکرا رہا ہوتا ہے، کسی پر طلب کا غلبہ وہ بے چین ہوتا ہے، کسی پر امید غالب کو پرسکون ہوتا ہے۔ یہ پھولوں کا گلدستہ ہے، اللہ نے کسی کو کسی حال میں رکھا ہے، کسی کو کسی حال میں۔ لہذا محبت کا تقاضا یہ ہے کہ صاحب سکون اضطراب نہ مانگے اور مضطرب سکون نہ مانگے۔ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اسی پہ راضی رہے اپنے مولا سے، سراپا تسلیم و رضا بن جائیں تو اس راستے پر جلدی پرواز نصیب ہو جائے۔ اور اصل تو یہ اعمال ہیں جن سے انسان کی زندگی سنورتی ہے۔ آج تو زندگیاں حسن و جمال کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ اس عاجز کے حساب سے شاید 99% لوگ تو عمر کا زیادہ حصہ اسی سوچ میں رہتے ہیں کہ میں نے دوسری شادی کرنی ہے۔ 99% یہی نہیں فیصلہ کر پاتے کہ اب اللہ نے بیوی بھی دے دی، اولاد بھی دے دی، سکون بھی دے دیا، اب میں نے اپنے رب کو منانا نا، وہ دوسری کا خیال ہی ذہن سے نہیں نکلتا۔ عمر گزر
اتر جاتی ہے. یاد رکھیں حسن جمال اور مال و منال کے پجاری کبھی پرسکون زندگی نہیں گزار پاتے. سنیے مال کی بات سن لیجیے. ہشام بن عبد الملک نے 19 سال حکومت کی. حالات نے ایسا پلٹا کھایا اپنے بڑھاپے میں بصرہ کی جامع مسجد کے دروازے کے قریب کھڑا ہو کر بھیک مانگا کرتا تھا. 19 سال اقتدار کرنے والا بندہ جامع مسجد کے قریب اللہ کے نام کی بھیک مانگتا تھا. القاہر باللہ عباسی زندگی بادشاہی میں گزاری اور اس کا بھی آخر ایسا تھا کہ یہ لوگوں سے بھیک مانگا کرتا تھا بازار کے اندر چل کے. واسق باللہ بڑا جابر بادشاہ تھا. اس کی آنکھوں میں بڑا روب تھا, خوف آتا تھا دوسرے کو دیکھ کے. ایسی آنکھیں تھی, لوگ مرو ہوتے تھے. ہیبت تھی اس کی, یعنی اپنے وقت کا ہیبت خان تھا. جب فوت ہوا تو ابھی اس کا جنازہ تیار تھا قبرستان میں لے جانے کے لیے کہ اس کے کفن کے اندر حرکت ہوئی. تو کسی نے کہا کہ یہ کفن کے اندر حرکت کیسی؟ جب انہوں نے کفن کھولا تو کیا دیکھا کہ گھر میں ایک چوہا تھا, وہ کفن کے اندر گھس گیا اور اس نے دفن سے پہلے اس کی دونوں آنکھوں کو کھا لیا تھا. ادھر سے ہی کام شروع ہو گیا. سلیمان بن عبد الملک بہت خوبصورت نوجوان تھا, مگر اس کے اوپر جوانی غالب تھی. اس کو شادیوں کا شوق تھا. چنانچہ ایک وقت میں 4 بیویاں رکھتا تھا اور ہر ہفتے جمعے کے دن ایک بیوی کو طلاق دے کے نئی بیوی سے نکاح کرتا تھا. 35 سال کی عمر میں اس کی وفات ہو گئی. 35 سال جوانی کی عمر ہے, 35 سال کی عمر میں اس کی وفات ہوئی. جب وفات ہوئی تو اس کا جنازہ پڑھا گیا. ابھی قبر میں دفن نہیں کیا گیا تھا, مگر لاش میں حرکت دیکھی گئی. جب اس کی لاش میں حرکت ہوئی تو بیٹا پوچھنے لگا کیا میرے ابو زندہ ہیں؟ تو عمر بن عبدالعزیز پاس کھڑے تھے, کہنے لگے زندہ نہیں, اجل اللہ بالعقوبہ, اللہ نے تیرے باپ کو عذاب دینے میں جلدی کر دیا ہے. تو اس حسن و جمال اور مال و منال کے پیچھے زندگی گزارنے کا, ضائع کرنے کا کیا فائدہ؟ ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ گھر کے دریا, نہ کہیں جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا. مر کے مر جاتے تو اچھا تھا, سمجھے؟ مر کے مر جاتے تو اچھا تھا, مگر کیا کریں, مر کے مرنا نہیں, مر کے پھر زندگی ہے. تو نقطے کی بات تیسری ہے, سنیے کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کا در کھٹکھٹاتا ہے وہ بندہ غور مقصود کو پانے سے کبھی محروم نہیں رہتا. اخلاص کے ساتھ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائے, دل میں اخلاص ہو. اب اس کی مثال قرآن عظیم الشان. نبی علیہ السلام کا زمانہ, کچھ سرداران قریش آئے, صنادید قریش نبی علیہ السلام کی خدمت میں, اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں امید ہوئی کہ میں ان کے سامنے اسلام کو پیش کروں, اور اگر یہ اسلام قبول کر لیں گے تو ان کی وجہ سے کتنے اور لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے ان سے دعوت کی بات کرنی شروع کر دی, دین کی بات شروع کر دی. ادھر صحابہ میں سے ایک بوڑھا نابینا, وہ بھی گھر سے چلا. اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوں, اور میں بھی جا کر پوچھوں کہ مجھے مزید ترقی کیسے مل سکتی ہے, میں اور اللہ کے قریب کیسے پہنچ سکتا ہوں. چنانچہ وہ بھی انابت اللہ, محبت الہی دل میں لے کے چل پڑا. اللہ تعالیٰ کے محبوب چونکہ گفتگو فرما رہے تھے تو آپ نے اس اندھے کے ساتھ تھوڑا توقف کا معاملہ فرمایا. دستور کی بات تو یہی ہے نا کہ ڈاکٹر کے پاس 2 مریض ہو, ایک ہو کینسر کا اور دوسری طرف ہو نزلے زکام کا, تو وہ نزلے
نزلے زکام والے کو کہتے ہیں کہ بھائی تھوڑا صبر کر، صبر ہوگا، تھوڑی دیر صبر کر لے، اور کینسر والے پیشنٹ کو اٹینڈ کر لیتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام چونکہ روحانی طبیب تھے، آپ جانتے تھے ادھر کفر اور شرک کا معاملہ ہے، کفر اور شرک کا کینسر ہے، لہذا یہ زیادہ محتاج ہے اس کے، میں ان سے بات مکمل کر لوں۔ اور یہ تو ماشاءاللہ نزلے زکام کا مریض ہی ہے نا، اپنا ہی ہے، اس کو پھر بات کر دوں گا۔ مگر اس طلب والے کے آنے کی طلب اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ساتھ محبوبانہ خطاب فرما دیا، اپنے محبوب کے ساتھ محبوبانہ خطاب فرمایا، ارشاد فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی وانت لہ تصدی۔ دیکھا، واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی۔ اللہ، اب اس کا ترجمہ قرآن مجید میں جا کے خود پڑھیے گا، اس ساجد کی ہمت نہیں کہ اس کا ترجمہ کر پائے آپ کے سامنے۔ تو معلوم ہوا کہ طلب لے کے جو بندہ آتا ہے اللہ رب العزت اتنا پسند کرتے ہیں اس طلب والے بندے کی وجہ سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبوبانہ جو ہے وہ کلام فرما دیا کرتے ہیں۔ اچھا اور سنیے، یہ تو مرد کی مثال تھی، ایک عورت بھی تھی، اور عورت بھی کون؟ بوڑھی عورت، میاں بھی بوڑھے، کوئی بات ہو گئی تو بڑے میاں کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا اچھا آج کے بعد تو میری ماں کی مانے رہے۔ اب بڑھیا پریشان نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، اے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خاوند نے مجھے یوں کہہ دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حرمت علیہ، تو اس کے اوپر حرام ہو گئی۔ اب وہ پریشان کہنے لگی ہے اللہ کے محبوب وہ میرے بچوں کا باپ ہے، فرمایا حرمت علیہ، تو اس پر حرام ہو گئی۔ کہنے لگی ہے اللہ کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا شبابی، اب تو میری جوانی چلی گئی، میں بڑھیا بن گئی، اب تو میری دوسری زندگی کا کوئی معاملہ ہی نہ رہا، میرے تو سارے راستے بند ہو گئے، کون مجھے اپنائے گا؟ اللہ کے نبی میں اتنی بوڑھی ہو گئی، شباب رخصت ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حرمت علیہ، تو اس کے اوپر حرام ہو گئی۔ اب اس کو چاروں طرف کہیں امید نظر نہیں آتی۔ جب بندے کی چاروں طرف سے امید جڑتی ہے نا، بس پھر اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ جب کوئی امید کی کرن نظر نہ آئی، اب اس نے اپنے پروردگار کی طرف رجوع کیا، اللہ ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا حرمت علیہ، اب میں سپریم کورٹ کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ فتشتکی اللہ، اللہ کے سامنے اپنی فریاد پیش کی، اللہ میرا کیا بنے گا، میری زندگی کیسے گزرے گی؟ تڑپ کے اللہ کے سامنے فریاد کی، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جب تڑپ کے کوئی پکارتا ہے پروردگار اس کا جواب ضرور دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی طرف وحی نازل فرمائی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ خولہ بنت ثعلبہ کی بات فریاد اللہ نے سن لی کہ اس کے خاوند اوس بن صامت نے اس کو کہہ دیا تو میری ماں کی مانند ہے، مگر فرمایا کہ اس کا دوا موجود کہ اگر وہ ایک غلام آزاد کر دے یا 60 مسکینوں کو صبح شام کھانا دے، اب اس کی بیوی ان عمل کی وجہ سے دوبارہ اس کے لیے حلال ہوگی، اور یہ جو اس نے زہار کا معاملہ کر دیا اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے معاملے کو آسان فرما دیا۔ چنانچہ عمر لانو ایک مرتبہ مسجد نبوی سے باہر نکلے، ایک بڑھیا گزر رہی تھی، اس نے کہا عمر ایک وقت تھا تجھے عمیر کہا جاتا تھا، اب تو خلیفہ بن گیا، لوگوں کے معاملات کا ذرا دھیان رکھنا،
غفلت نہ کرنا. اور امیر المومنین کھڑے سن رہے ہیں. جب وہ بڑھیا چلی گئی تو کسی نے کہا امیر المومنین ایک بڑھیا کی اتنی جرت آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہی ہے. فرمایا نانا نہ ایسی بات نہ کرنا, یہ وہ بڑھیا ہے جس کی فریاد اللہ نے عرش پہ سنی تھی, عمر اس کی بات کو فرش پہ کیسے نہ سنے. تو معلوم ہوا اخلاص کے ساتھ جو آتا ہے نا تو پروردگار اس کے خلوص کو قبول کر لیتا. محترم سامعین, آپ میں سے جو بھی اخلاص دل میں لے کر اس مجلس میں آیا, یقیناً اللہ تعالیٰ دلوں کی کیفیات کو جانتا ہے, وہ آپ لوگوں کو محروم واپس نہیں لوٹنے دے گا, عطا فرما دے گا. بیج دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے صحت مند اور ایک ہوتا ہے سڑا ہوا. صحت مند کو زمین میں ڈالو تو اس میں سے پھل پھول نکلتے ہیں, درخت بن جاتا ہے. سڑے ہوئے کو زمین میں ڈالو تو بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے. یہی انسان کے اعمال کا حساب. اخلاص والے اعمال پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب کے پھل پھول لگا دیتے ہیں, اور دکھاوے کے اعمال کے اجر و ثواب کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دیتے ہیں. ایک نقطے کی بات ذرا توجہ سے سنیے, بڑا فائدہ ہوگا. کہ جانور دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک طیب غذا کھانے والے جیسے گائے, بھینس, بکری, بھیڑ, یہ سب سبزہ کھاتے ہیں, طیب چیز ہے, پاک چیز ہے. اور ایک ہوتے ہیں مردار کھانے والے جیسے بھیڑیا, ہائینا, اکثر مردار کھاتا ہے, غلیظ گوشت کھاتا ہے, بو والا گوشت کھاتا ہے. شیر کا بچہ کھچا اس کے کام آتا ہے. تو جانور دو طرح کے, کچھ طیب غذا کھانے والے اور کچھ مردار غذا کھانے والے. اسی طرح انسان بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. کچھ انسان ہوتے ہیں جن کی خوراک طیب ہوتی ہے, تواضع ہوتی ہے, خدمت ہوتی ہے, سلو, امن, سچ, محبت, خیر خواہی, دوسروں کی کامیابی پہ خوش ہو جانا, دوسروں کی راحت پہ اپنے آپ کو قربان کر دینا. یہ وہ انسان ہے جو طیب غذا پر پل رہے ہوتے ہیں. اور کچھ دوسرے بھی ہوتے ہیں جو مردار غلیظ غذا کھانے والے, مردار کھانے والے جانوروں کی مانند غلیظ غذا پہ پل رہے ہوتے ہیں. وہ غلیظ غذا کون سی ہوتی ہے؟ ان کے اندر انانیت, نمائش, تکبر, دوسروں کو ایذا پہنچانا, نفرت ان کے اندر, عداوت ان کے اندر, حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے. اگر کسی کے اندر یہ خبیث جذبات موجود ہیں وہ سمجھ لے کہ میں بھی مردار جانوروں کی طرح ان خبیث جذبات پر پل کر زندگی گزارنے والا ہوں. فکر کی بات ہے, ہمارے اندر آخر یہ تمام گندگیاں, خباثتیں کیسے دور ہوں گی؟ اس لیے آج اس محفل میں اللہ تعالیٰ کے سامنے فیصلہ کر لیجئے کہ اللہ ہم نے اپنے من کو آج دھونا ہے, صاف کرنا ہے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. سمجھے, اللہ نے خبائث کو حرام کر دیا اور طیبات کو حلال کر دیا. آج ہم بھی ان خبیث جذبات کو اپنے اوپر حرام کر لیں اور اچھے جذبات کو اپنی غذا بنا لیں. ہم سے تو درخت اچھا, آپ نے دیکھا کہ درخت جو ہوتے ہیں نا اس کا کسی سے ٹکراؤ نہیں ہوتا, اپنی زندگی ہوتی ہے, کسی سے الجھاؤ نہیں, ٹکراؤ نہیں, حسب امید پھل دیتا ہے, ہر سال پھل دے گا. پھر دوست ہو یا دشمن ہو سایہ سب کو دیتا ہے. دوست ہو یا دشمن ہو سایہ سب کو دیتا ہے. پھر اس کا اپنا سب کچھ اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے ہوتا ہے. مثلاً آکسیجن نکالتا ہے انسانوں کے لیے, خوشبو دیتا ہے انسانوں کے لیے, پھل دیتا ہے, پھول دیتا
دیتا ہے، پتے انسانوں کے لیے، شاخیں انسانوں کے لیے، سارا اپنا آپ دوسروں کی خاطر قربان کر دیتا ہے۔ کاش ہم بھی اپنا سب کچھ دوسرے اللہ کے بندوں کے لیے قربان کر دیتے۔ ہمیں تو توفیق نہیں ہوتی، ایسے بھی خاوند ہیں کہ گھر میں ان کو مسکرانے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، ایسی بھی بیوی ہیں ایسی سڑی ہوئی ہوتی ہیں خاوند کے سامنے مسکرانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ لوگ اپنے معاملات سناتے رہتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے حالات کا۔ اخلاق والی زندگی گزارنا سیکھیے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم رنجشیں بنا کے بیٹھ جاتے ہیں نا، ان کو رنجشیں نہ بنایا کریں، ان سے بالا تر ہو کے سوچا کریں، حالات سے بالا تر ہو کے سوچا کریں۔ اچھا ذرا ایک بات سنیے، اگر ایک سائنسدان کے پاس آلہ ہو اور وہ بتا دے کہ جناب تھوڑی دیر میں زلزلہ آنے والا ہے، اور ادھر اس کو نزلہ بھی تھا زکام بھی تھا، تو اب اس کو نزلہ زکام یاد رہے گا یا وہ زلزلے کی وجہ سے پریشان ہو جائے گا؟ زلزلے کا خطرہ اس پر غالب آ جائے گا اور اس کو درد سر بھول جائے گی، دانت کا درد بھول جائے گا، وہ خالی پیٹ تھا بھوک بھول جائے گی، سب تقاضے ختم اور زلزلے کا خوف غالب۔ انبیاء کرام کا بالکل یہی معاملہ ہوتا ہے۔ قیامت کا زلزلہ ان کے سامنے اتنا کھل کے آ چکا ہوتا ہے کہ دنیا کے یہ چھوٹے موٹے تقاضے ان کی نظر سے دور ہو جایا کرتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ تم آخرت کو یاد رکھو، یہ دنیا کے چھوٹے موٹے معاملات کو جھگڑا بنا کے نہ بیٹھو، ان کو سلجھاؤ، قدم آگے بڑھاؤ، اس لیے کہ تم نے قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ ایک درجن اندے تھے لیکن دیکھنے میں سب بڑے اچھے، جب ان کو توڑا گیا تو کچھ اچھے نکلے اور کچھ خراب نکلے۔ اسی طرح ہم سب انڈوں کی مانند ہیں، دیکھنے میں سب انسان ہیں، جب قیامت کے دن اندر کو کھولا جائے گا پھر پتہ چلے گا اچھا کون تھا خراب کون۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہم اللہ رب العزت سے دعا مانگا کریں کہ رب کریم ہمیں نیکی کے اعمال اپنانے کی اور نیکی میں قدم بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ذرا ذرا سے حالات سے متاثر ہو کر جھگڑ پڑنا یا اعمال سے محروم ہو کے بیٹھ جانا، تلاوت کیوں نہیں کی، او جی بس کاروباری پریشانی، تہجد کیوں نہیں پڑھی، او جی بس بیوی سے ذرا کچھ انبن ہو گئی تھی، یہ جو حالات سے متاثر ہو کر اعمال چھوڑ بیٹھتی ہے یہ اچھا نہیں ہوتا۔ حالات سے بالا تر ہو جائیں، خوشی ہو یا غمی ہو، ہم نے اپنے معاملات کو کرنا ہے، ہم نے اپنے مولا کی خاطر رات تہجد میں اٹھنا ہے۔ جب اس طرح استقامت کے ساتھ اعمال کریں گے تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے برسے گی۔ اسی وجہ سے آج کا مسلمان ذرا سی بات پہ مایوس ہو جاتا ہے، جی مشرق میں یہ ہو گیا، مغرب میں یہ ہو گیا، اور مایوس ہو جاتے ہیں فوراً، اور یہ اللہ تعالیٰ تو ہماری مدد ہی نہیں کرتے، خدا سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اندازہ کیجیے، اسی لیے کسی خطیب نے ایک مرتبہ یہ بات کی تھی، فرمایا تھا کہ آج ہم زلزلوں سے ڈرتے ہیں، حالانکہ کبھی ہماری ذات سے دنیا عالم میں زلزلے پیدا ہوا کرتے تھے۔ آج ہم اندھیروں سے کانپتے ہیں، حالانکہ ہمارا وجود ایک وقت میں دنیا میں اجالا ہوا کرتا تھا۔ یہ بادلوں کی سیل کیا ہے کہ ہم نے بھیگ جانے کے ڈر سے اپنے پائچے چڑھا لیے، وہ ہمارے ہی اسلاف تھے جنہوں نے سمندروں کے سینوں کو چیر کے رکھ دیا، پہاڑوں کی چھاتیوں کو روند ڈالا، بجلیاں گھومی مسکرا دیے، بادل گرجے تو کہکہوں سے جواب دیا، بادیں سر اٹھی تو رخ پھیر دیا، آندیاں آئیں ان سے کہا کہ تمہارا یہ راستہ نہیں۔ قوت تعمیر تھی کتنی خط و خاشاک میں، قوت تعمیر تھی کتنی خط و خاشاک میں، آندیاں چلتی رہی اور آشیاں بنتے رہے۔ آندیاں بھی چل رہی تھی اور وہ اپنے آشیانے بھی بنا رہے تھے۔ اسی طرح حالات جیسے بھی ہوں ہم اپنے معمولات کو کبھی نہ چھوڑیں، اپنے مولا کے سامنے پابندی کے ساتھ مراقبے میں بیٹھے، نبی علیہ السلام پر پابندی کے ساتھ درود پڑھے، استقامت کے ساتھ پڑھے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
نبی علیہ السلام نے جو تسبیحات فاطمہ بتائی تھی نا، فاطمہ تو زہرا لانا کو، تو حضرت علی نے بھی کرنی شروع کر دی. فرمایا کرتے تھے میں نے ساری عمر وہ تسبیحات کی. کسی نے کہا کہ جنگ صفین کے دن جب آپ کے اوپر عجیب حالات تھے، کیا آپ نے اس دن بھی پڑھی؟ فرمایا میں نے اس رات بھی تسبیحات فاطمہ کو قضا نہیں ہونے دیا. یہ استقامت کہلاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اعمال میں ایسی استقامت عطا فرمائے. آج ہم کہتے ہیں جی کہ ہمیں فرصت نہیں ملتی. فرصت کیسے نہیں ملتی؟ میرے بھائیوں، ماں 1 گھنٹہ بیٹے کی تعریفیں کرتی رہتی ہے اور اسے وقت کا پتہ نہیں چلتا. بیوی 1 گھنٹہ شوہر کی باتیں کرتی رہتی ہے. اگر خوش ہے تو تعریفیں کرے گی، اور اگر اس سے ناراض ہے تو غیبت کرے گی. مگر گھنٹہ گزار دے گی اور شوہر صاحب 1 گھنٹہ اپنے بزنس کی باتیں کرتے رہتی ہیں. کیا ہم اللہ رب العزت کے ساتھ 1 گھنٹہ راز و نیاز کی باتیں نہیں کر سکتے؟ ہم کہتے ہیں جی مراقبے کے لیے وقت نہیں ملتا. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے مجنو کہے مجھے لیلا کو یاد کرنے کے لیے وقت ہی نہیں ملتا. تو پھر کیا کہیں گے مجنو کو؟ کیسا مجنو ہے؟ آج کے دور کے سالکین بھی ایسے ہیں، کہتے ہیں جی بس مراقبے کی فرصت ہی نہیں ملتی. کیوں نہیں ملتی؟ راستہ چلتا بندہ آپ سے وقت پوچھ لے، آپ 2 منٹ نکال لیں گے. راستہ پوچھ لے، آپ 5 منٹ نکال لیں گے راستہ بتانے کے لیے. کیا اللہ کے سامنے مراقبہ کرنے کے لیے 5 منٹ بھی نہیں ملتے؟ تو معاملات کو پابندی سے کیجیے، عہد کیجیے کہ آج کے بعد ہم اپنے معاملات کو قضا نہیں ہونے دیں گے. جب اس طرح سے پابندی سے مراقبہ کریں گے، پھر دیکھیے اللہ رب العزت کی طرف سے کیسے رحمتیں آتی ہیں. ایک نقطے کی بات یہ بھی سن لیجیے کہ جو شخص گناہ کو گناہ سمجھے، جو شخص گناہ کو گناہ سمجھے اور اپنے آپ کو مجرم سمجھے، جو شخص گناہ کو گناہ سمجھے اور اپنے آپ کو مجرم سمجھے، اس کو زندگی میں کبھی نہ کبھی توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے. جو شخص گناہ کو گناہ سمجھے اور اپنے آپ کو مجرم سمجھے، اس احساس ندامت کی برکت یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں عبدی ان ذکرتنی ذکرتک، اگر تو نے مجھے یاد کیا تو میں نے تجھے یاد کیا. وَإِن نَسِيتَنِي ذَكَرْتُكَ، اور اگر تو مجھے بھول بھی گیا مگر میرے بندے میں نے تجھے پھر بھی یاد کیا. تو مجھے یاد کرتا ہے میں تجھے پھر بھی یاد کرتا ہوں. اب میرے بندے تو مجھے جب بھول جاتا ہے میں پروردگار پھر بھی تجھے یاد کر رہا تھا. وہ پروردگار اتنا کریم ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک دفعہ بارش بند ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری قوم کو لے کے دعا کرنے کے لیے آئے. سارا دن دعا مانگی، بارش کے آثار ظاہر نہیں ہوتے. بہت اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ اللہ آخر بارش نہ ہونے کی وجہ کیا؟ رب کریم نے ارشاد فرمایا ان فیکم رجلا یبارزنی منذ 40 عاما، اس مجمع میں ایک بندہ ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، گناہوں کے ذریعے میرے ساتھ جنگ کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے میں بارش نہیں برسا رہا. جب یہ بات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو جلال والے تھے، کھڑے ہوئے اور آپ نے پوری قوم کو مخاطب کر کے فرمایا یا من عصى اللہ 40 سنہ، کون ہے وہ جو 40 سال سے اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہے؟ مجمع سے کوئی نہیں اٹھا مگر بارش ہونے لگ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران، یا اللہ مجمع سے کوئی اٹھ کبھی نہیں گیا اور آپ نے بارش بھی برسانی شروع کر دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کی وجہ سے بارش روکی تھی اسی کی وجہ سے بارش برسا دی.
نادم ہوں، شرمندہ ہوں، یا رب عصیتک 40 سنہ فامہلتنی، اے اللہ میں نے 40 سال آپ کی نافرمانی کی، آپ نے میرے بارے میں بردباری سے کام لیا، مجھے رسوا نہ کیا، مجھے عذاب نہ دیا، آپ نے میرے ساتھ علم سے کام لیا، اے اللہ فجئتک تائبا فاقبلنی، اللہ آج میں توبہ کر رہا ہوں، میری توبہ کو قبول کر لے۔ چنانچہ اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر کے بارش عطا فرما دی، فرمایا اے عبدی تعرض عنی، تو مجھ سے اعراض کرتا ہے، وانا مقبل الیہ، اور میں تیری طرف متوجہ ہو جاتا ہوں، میرے بندے تو کب میری طرف آئے گا؟ لہذا میں چاہیے ہم اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو کر آج اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں۔ آپ نے اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا ایک بچہ چھوٹا دودھ پیتا، کئی مرتبہ اپنی ماں کے چہرے پہ تھپڑ لگا دیتا ہے، حالانکہ یہ تھپڑ لگانا قابل سزا جرم تھا، مگر ماں اس کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیتی ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ بچے نے ماں کے منہ پہ تھپڑ لگا دیا، ماں سمجھتی ہے نادان ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے سوا جاتا بھی تو کہیں نہیں، کوئی اسے لے کے اور دور چلا جائے تو روتا بھی تو میرے لیے ہے، تڑپتا بھی تو میرے لیے ہے، جب تک میرے سینے سے آ کے چمٹ نہ جائے اسے آرام تو نہیں آتا، تو مجھ سے محبت تو یہ کرتا ہے۔ لہذا اس بچے کی محبت کے یہ اعمال ماں کو اتنا خوش کرتے ہیں، اگر کبھی بچہ قابل سزا عمل بھی کر لیتا ہے تو ماں معاف کر دیتی ہے، الٹا ہاتھ کو چوم لیتی ہے۔ معلوم ہوا جو انسان اپنے رب سے محبت کرے گا، اس کی عبادت کرے گا، تلاوت کرے گا، تہجد میں فریادیں کرے گا، رب کریم جانیں گے کہ یہ مجھ سے محبت کرنے والا بندہ ہے، اگر بالفرض بتقاضائے بشریت وہ گناہ کر بھی بیٹھے گا، پروردگار سزا دینے کی بجائے اپنے بندے کی غلطی کو نادانی سمجھ کر بالآخر معاف فرما دیں گے۔ کاش کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیتے، اس رب کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ میرے دوستوں ہم دامن پھیلائیں گے، کبھی اس کی رحمت سے خالی نہیں جائیں گے۔ ایک اللہ والے تھے، تیزی سے مسجد کی طرف چل رہے تھے، جب مسجد میں داخل ہوئے تو پچھلی صف میں سکون سے بیٹھ گئے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جب آپ مسجد کی طرف آ رہے تھے اتنا تیز چل رہے تھے، جب مسجد میں داخل ہو گئے تو پیچھے آرام سے آخری صف پہ بیٹھ گئے۔ فرمانے لگے جب مسجد کی طرف چل رہا تھا تو دل میں یہ ڈر تھا کہیں نیکوں کی یہ محفل برخاست نہ ہو جائے اور میں غیر حاضر نہ شمار کر لیے جاؤں، اس لیے تیزی کے ساتھ قدم بڑھا رہا تھا اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے، لیکن جب مسجد میں داخل ہو گیا تو میں پیچھے بیٹھ گیا۔ جانتا ہوں اس کے خزانے اتنے وسیع ہیں، اگر اگلی صف کے سب لوگوں کو عطا کر دے خزانے ختم نہیں ہوں گے، مجھے بھی انشاءاللہ رحمت میں سے حصہ مل کر رہے گا۔ تو جب اللہ کے بندوں کو اللہ کی رحمت پہ اتنا بھروسہ ہوتا ہے، ہمیں بھی چاہیے ہم اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے بیٹھیں۔ اے مولا اگر آپ نے ہمیں یہاں پہنچا دیا، سارے تو گنہگار نہیں، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو پاک دامن زندگی گزارنے والے ہیں، جو ایسے بھی ہوں گے جو تہجد کے وقت میں آپ سے مناجات کرنے والے ہیں۔ اللہ اگر ہم قابل نہ بن سکے اپنے ان مقبول بندوں کی خاطر ہماری حاضری کو قبول کر لیجئے۔ اے مولا ہم صلح کرنے کے لیے حاضر ہو گئے ہیں، ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دیجئے اور ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے۔ یاد رکھیے جب بندہ تڑپ کے کوئی بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کی عاجزی کو قبول فرما لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے اللہ کے سوا میرا کوئی سہارا نہیں، اللہ کے سوا کوئی میرا اس معاملے کو حل کرنے والا اور میری ضرورتوں کو پورا کرنے والا نہیں۔ اس
چاہیے کہ بے سہارا کا سہارا وہی پروردگار ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ایک عجیب قصہ آتا ہے، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ ایک بزرگ ایک جو ہے وہ صحابی تھے، انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ ہجرت کی، والدین کے ہمراہ بچے تھے، ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ اللہ کی شان دیکھی کہ مدینہ طیبہ میں ان کے جو ہے وہ والدہ فوت ہو گئی، اب والد باقی رہ گئے۔ اتنے میں جہاد کا زمانہ آیا، اب ان کے والد بھی جہاد میں شہادت کا شوق لے کر چلے گئے۔ یہ پیچھے اکیلے تھے، ہمسائے کے گھر میں کچھ وقت گزار لیا کرتے تھے، نہ ماں پاس ہے نہ باپ پاس ہے، چھوٹے سے بچے ہیں، نہ بالغ ہیں، ابھی چھوٹے سے بچے ہیں، ماں ویسے اللہ کو پیاری ہو گئی اور باپ شہادت کے شوق میں چھوٹے بچے کو کسی کے حوالے کر کے چلے گئے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ باپ بھی اس جہاد میں جا کر شہید ہو گئے۔ اب مسلمانوں کا لشکر جب واپس آنے لگا، مدینہ کے لوگ اپنے اپنے عزیز و اقارب کے انتظار میں تھے۔ یہ بچہ بھی باہر مدینہ سے نکلا، ایک چٹان کے اوپر بیٹھ گیا اپنے باپ کی انتظار میں۔ سب مجاہد آ رہے ہیں، ابو بکر آ رہے ہیں، عمر آ رہے ہیں، عثمان آ رہے ہیں، علی آ رہے ہیں، مگر یہ اپنے باپ کو نہیں دیکھ پائے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی بھی آ گئے مگر میرے والد تو نہیں آئے۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، نبی علیہ السلام سے پوچھتی ہے، اے اللہ کے نبی میرے باپ کب واپس آئیں گے؟ نبی علیہ السلام نے بشیر کا چہرہ دیکھا، معصوم چہرہ، نہ ماں ہے نہ باپ ہے اور باپ بھی شہید ہو گیا۔ اللہ کے محبوب کا دل تڑپ گیا، آپ نے اٹھا کے سینے سے لگایا اور فرمایا، بشیر تو اپنے باپ کو یاد کر رہا ہے؟ یا بشیر اما ترضى ان يكون عائشة امك، کیا تو اس بات پہ راضی ہے آج کے بعد عائشہ تیری ماں بن جائے گی، وانا ابوک اور میں تیرا باپ بن جاؤں گا؟ بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے محبوب مجھے اللہ نے میری مراد عطا فرمائی۔ تو سوچئے جو بے سہارا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو اس کا سہارا بنا دیا کرتے ہیں۔ آج ہم اللہ کے سامنے دامن پھیلا کر کہیں، میرے پروردگار ہم نے در در کے دھکے کھا لیے، گناہوں کی وجہ سے ہم نے جوتیاں چٹکائی مگر ہمیں کہیں سکون نہ ملا۔ اے اللہ آج ہم آپ کے در پر حاضر ہوئے ہیں سکون کی تلاش میں، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے اپنے بندہ نواز میں۔ اے اللہ آج میں اپنے گناہوں کی سچی معافی مانگنا چاہتا ہوں، اے اللہ میری توبہ قبول کر لیجئے اور اے اللہ مجھے اپنی طرف سے برکتیں عطا فرما دیجیے۔ چنانچہ تورات کے اندر یہ عبارت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا تھا، لوگوں تم مانگو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تم پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تمہارے لیے کھولا جائے گا۔ تم میں سے کون سا ایسا آدمی ہے کہ اس کا بیٹا روٹی کا لقمہ مانگے اور وہ اپنے بیٹے کے منہ میں پتھر ڈالے؟ تم میں سے کون ایسا ہے کہ بیٹا اس سے مچھلی مانگے اور وہ بیٹے کے منہ میں سانپ ڈالے؟ لوگوں اگر تم بڑے ہو کر اپنے بچے سے اچھا سلوک کر سکتے ہو تو تمہارا پروردگار اچھا ہو کر تمہارے ساتھ کیوں اچھا سلوک نہیں کرے گا؟ میرے دوستو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، کل یعمل علی شاکلتی، ہر کوئی اپنے طریق پر عمل کرتا ہے۔ بندو تم نے گناہ کیے، تم گناہگار جو ہے بن کر میرے در پر آ گئے، میں بخشنے والا پروردگار ہوں، میں تمہارے ساتھ خیر کا معاملہ کروں گا، آؤ میرے دروازے پر، میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ میرے دوستو عجیب بات ہے کہ ایک ماں اپنے بچھڑے بیٹے کا اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا رب کریم اپنے گنہگار بندے کا انتظار کرتے ہیں۔ اور ماں کا یہ حال ہوتا ہے کہ اگر بیٹا گھر سے چلا گیا تو وہ سوئی سوئی ہوا کی وجہ سے آہٹ ہو جائے تو بیٹے کے قدموں کی آہٹ سمجھ کے اٹھ بیٹھتی ہے، دروازہ کھولو کہیں میرا بیٹا نہ آ گیا ہو۔ اگر ماں بیٹے کی اتنا انتظار کرتی ہے،
اللہ ہمارے جیسے تو لاکھوں آپ کی عبادت کرنے والے ہیں، مگر ہمیں تو آپ جیسا معاف کرنے والا کوئی نہیں مل سکتا۔ مہربانی فرما دیجئے، آج اپنے بندوں نے دامن پھیلائے ہیں، بندیوں نے دامن پھیلائے ہیں، اللہ ان بندے اور بندیوں کو معاف فرما دیجئے۔ رب کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ ایک بیٹے نے اپنے باپ سے کہا تھا ابو سائیکل لے کر دے دو، باپ نے کہا بیٹا نہیں لے کے دے سکتا۔ ابو بیٹے نے کہا تھا ابو ہم آپ سے نہ کہے تو کس سے جا کر کہے؟ باپ نے کہا اچھا بیٹے تمہیں سائیکل لے کر دے دوں گا۔ اگر باپ سمجھتا ہے بیٹے کی ضرورت پوری کرنے والا میرے سوا کوئی نہیں تو پھر پروردگار تو اس سے بھی عظیم ہے، وہ بھی جانتا ہے میرے بندوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ آج جتنے بھی چھوٹے بڑے گناہ ہیں اپنے رب کے حضور پیش کر کے نادم اور شرمندہ ہو کے اپنے رب سے معافی مانگ لیجئے اور سچی توبہ کر لیجئے، دل میں عہد کر لیجئے اے اللہ آج کے بعد علم اور ارادے سے گناہ نہیں کروں گا۔ میرے مولا لوگ آپ کے پاس نیکیاں لے کر حاضر ہوتے ہیں، تہجد کی عبادتیں لے کر حاضر ہوتے ہیں، اے اللہ میں وہ گناہگار بندہ ہوں، اپنے نام اعمال میں گناہوں کے سوا کچھ نہیں پاتا۔ اگر کوئی نیک عمل کر بھی بیٹھا ریا کے ذریعے سے ضائع کر لیا، دکھاوے کے ذریعے ضائع کر بیٹھا، اے اللہ آج میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور آئندہ مجھے اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ رب کریم ہماری اس محفل میں ہمارا بیٹھنا قبول فرما لے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لے۔ وآخر ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن